پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، دیکھیں اسی طرح، یہ کل ایک رکا بھی آیا ہے، اسی طرح سے مراد اللہ کی، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے طریقے کو، جس طریقے پہ اللہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ جس طریقے پہ ہم پیدا ہوتے ہیں اسے فطرت کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، ہم فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، آل محمد سنت الہیہ پہ۔ فطرت میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، سنت میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سنت اللہ کا طریقہ ہے، ہم فطرت ہمارا طریقہ ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، دنیا سنے اور غور سے سنے، فطرت سے پیدا ہونے والا نطفے سے بنتا ہے، 14 ارادے سے بنتا ہے۔ آل محمد، آل محمد، یا علی، یہ 14 معصومین
نطفوں سے نہیں بنتے، ہماری طرح نہیں ایجاد، یہ ایجاد ہوتے ہیں۔ تو نہیں فرما رہے ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے اختراع کیا ہے، یہ ایجاد ہیں، ایجاد۔ رات بھی میں نے عرض کیا، اس لیے اسی طرح کے معنی ہے اللہ کی سنت۔ صرف یہ عالم رکے والوں نے فرمایا پھر آگے کون سی مخلوق پیدا ہوتی ہے؟ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، یہ عالمین کو پیدا کرتا ہے۔ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ابھی وقت ہے، مگر سن لیں اللہ آ کے اگر ہر ایک کو خود بنائے، اللہ محل حوادث ہو جائے گا، اللہ میں کیفیتیں ہو جائیں گی، کئی ارادے پیدا ہو جائیں گے۔ جب زیادہ ارادوں والا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارادہ ایک ہے جو عین ذات ہے۔ اللہ ارادوں سے مرید نہیں بنا، اسی لیے اللہ دیکھیں قاعدہ امکان اشرف ہے، قاعدہ منطق میں کہ جس میں یار جیسا بنانے والا ہوتا ہے سب سے پہلی ایجاد اس کی ویسی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ خیر ہے، خیر وہ خیر مطلق ہے اور واحد مطلق ہے۔ میں نے بیان کیا ان کسی ایک مجلس میں، الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر، جو خیر ہوتا ہے اس سے پہلی مخلوق ہی خیر ہوتی ہے۔ پھر جب بھی خیر آئے پوچھا گیا مولا خیر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا خیر ہی ہم 14 کے وجود کا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے، خیر یا خیر، خیر فعل نہیں، خیر ایجاد ہے، شر فعل ہے۔ شر کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ایجاد کے لیے جاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا مشکل نہیں، مشکل ہو جائے گا پھر آپ کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بس مجھے ابھی صحیح نے فرمایا ایک بات ضرور ان کے حکم پر ایک واقعہ پڑھ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ان کو کیسا بنایا ہے؟ اب آپ فرمائیں اللہ جب بنانے والا ہوگا تو اس کی اول مخلوق، اس کی اول صنعت سانے کی دلیل ہوگی، اول بننے والا بنانے کی دلیل ہوگی۔ پھر اول بننے والا کیسا بنایا اللہ نے، اسی بنانے کو ان کا حکم ہے، اسی کو طے کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ اور بھی بیٹھے ہیں، ان میں جناب قمبر غلام بھی بیٹھا ہے اور ایک صحابی برا بن عازب یہ بھی سرکار کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اوپر سے مسجد کوفہ کے اوپر سے کچھ پرندے گزرے، اڑتے ہوئے پرندے جب گزرے، بس گزر رہے تھے تو سرکار امیر المومنین نے مسکرا کے برا بن عازب صحابی سے کہا، برا جی مولا ان پرندوں نے مجھے بھی سلام کیا ہے، تجھے بھی سلام کیا۔ خوش ہو جائے نا، خوش ہونا چاہیے۔ ان پرندوں نے یا علی، ان پرندوں نے مجھے بھی سلام کیا ہے اور برا بن عازب تجھے بھی سلام کیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، سلام ہوا ہے تبھی تو امام فرما رہے ہیں مجھے بھی سلام کیا ہے اور تجھے بھی سلام کیا ہے۔ وہ جو اور بیٹھے تھے نا کوفی، کہنے لگے پرندے کوئی سلام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پرندے تو پرواز کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب امام نے یہ بات سنی کہ میرے قول پہ اعتراض کرتے ہیں، فرمایا قمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو۔
ہائے 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 ہائے، یہ امام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، خوش ہونا چاہیے، ایسے ہمارے امام ہیں، ان کو امام ہونا چاہیے۔ کمبر، ان پرندوں کو واپس بلا لو۔ اب کمبر کو تو خبر نہیں کہ پرندوں کی آواز کیا ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، دنیا یہی سے سمجھے، اولے الامر جس کو امر دے دے۔ امام نے جب امر دے دیا نا کمبر کو، کمبر نے آواز دی، سارے پرندے اتر گئے مسجد نبوی میں، اور مسجد کوفہ میں جناب علی علیہ السلام کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے، کون نہیں فرما رہے؟ او جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا ہمارا حرف ختم، رنا ہو گیا، وہ تو آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں ان پرندوں کو، پرندوں کہوں نہ پرندوں کو، آپ کی طرف سے بھی وکالت کروں، پرندوں وہاں ولایت کی گولائی میں پھر رہے تھے، یہاں سیدھی قطار میں کیوں آ کے بیٹھے ہو؟ کہا ہم علی علیہ السلام کے سامنے سیدھی قطار بنا کے اس لیے بیٹھے ہیں ان اندھوں کو بتانے کے لیے صراط مستقیم ہی علی ہے۔ ماشاءاللہ، ان اندھوں کو بتانے کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ علی ہی صراط مستقیم، اس لیے ہم نے سیدھی قطار بنائی ہے کہ امیر المومنین ہی کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ جب آ کے پرندے بیٹھے نا، میرے امام نے فرمایا پرندوں پرندوں، جو پرندوں سے بات کرے وہ علی کہنا۔ ماشاءاللہ، پرندوں، ان لوگوں نے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کو امام جانتا ہے، انہوں نے اس زبان پر شک کیا ہے جو زبان توحید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توحید کی زبان پہ کبھی ہذیان نہیں ہوتا۔ کیا ہے صحیح؟ اچھا منگا لا، سرکار نے فرمایا پرندوں، انہوں نے اس زبان پہ شک کیا ہے جو لسان توحید ہے۔ بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا ہے؟ خدا کی قسم تمام پرندوں نے مل کر جواب میں کہا، مولا ہم نے سلام میں کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ صحیح نیاز بیگ میں جملہ ضرور کہوں گا، دنیا والوں پرندے بھی سیاہ ہیں۔ ٹھیک ہو؟ اے غریب، پرندے کیا ہیں؟ ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، ہم نے آپ کو امیر المومنین کہہ کے، یار اگلی لفظ دیکھیں جس کے لیے میں نے کہا شیعہ ہے، اگلی لفظ انہوں نے کیا کہا؟ مولا ہم نے دوسرا سلام کیا ہے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول رب العالمین، اے بلا فصل خلیفہ۔ اللہ اسی اگر آپ کتاب آپ کے پاس ہے نا دمت الثاقبہ، اگر اجازت دے تو اس کے ساتھ دوسرا واقعہ بھی اسی واقعے کے نیچے لکھا ہوا ہے، سنا دو شاہ جی۔
جناب علی اسی طرح مسجد کوفہ میں بیٹھے. اس کے اگلا واقعہ یہ ہے، دوسرے والا دوسرا واقعہ یہ ہے. سرکار امیر المومنین بیٹھے مسجد کوفہ میں، ایک آدمی ویسے اٹھ کے باہر گیا، واپسی پہ دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا، جناب امیر کے سامنے گر گیا. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں وہ بھائی کیا ہوا تجھے، کیا ہوا؟ کہتا جی پیچھے سانپ آ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی، نیاز بیگ میں بھی آیا. ہائے سانپ، ابھی بتاتے ہیں گار کا بھی، سانپ. اس نے کہا صحیح سانپ آ رہا ہے. میں کہا اب کیا کروں، جس کی نظر عالمین پر ہے. اس نے فرمایا میں نے تو نہیں دیکھا. یار راز ہے ان باتوں میں، ایک نہیں کئی راز ہیں. سرکار نے فرمایا اٹھو ہم دیکھتے ہیں. اٹھے نا. اب جو جناب امیر نے دیکھا وہ بل میں گھس رہا ہے، بل سوراخ میں سانپ گھس رہا ہے اپنے سوراخ میں. سرکار نے اسی طرح اسی سانپ سے کہا سانپ تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، پلٹا. تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، پلٹو. وہ پلٹ کے آ کے اس نے سر اونچا کر کے زمین پہ رکھ کے سرکار کو سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ سلام کر کے وہ یار ان حیوانوں کو کس نے بتایا ہے یہ امیر المومنین ہے. فرمایا آخر بتایا نا کسی نے، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سرکار مسکرا کے کہتے ہیں. جب مسکراتے ہو سکتے ہے اس کے اندر کوئی راز ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا سانپ میرے اس آدمی کو کیوں ڈرایا ہے، میرے اس آدمی کو کیوں ڈرایا ہے؟ سانپ نے جواب میں کہا مولا یہ تیرا نہیں ہے. اب تو خوش ہو گئے نا، اب خوش ہو. مولا یہ تیرا نہیں. معلوم ہوتا ہے سانپ بھی دوست و دشمن جانتا ہے. مولا یہ تیرا نہیں ہے. سناؤں متحمل ہیں سناؤں. جب کہا نا یہ تیرا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کیسے میرا نہیں ہے؟ مولا یہ آپ کے پاس بیٹھ کے بھی آپ کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہے. ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے. مولا یہ آپ کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہے. جب یہ سرکار نے سنا، ساروں نے سنا، سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا مسکرا کے بھائی سانپ کیا کہتا ہے؟ تو روز یہاں بیٹھتا ہے، روز تو ہمارے پاس بیٹھتا ہے، سانپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جو جواب میں کہا میں سناتا ہوں آپ خوش ہو جائیں. کہنے لگا مولا جو عقیدہ سانپ جانتے ہوں کیا امام نہیں جانتا؟ یہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے. کذالک جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا ہے. یہ بننے والے کون ہیں؟ میں روز کہتا ہوں 12 امام. سبحان اللہ، ایک امام نہیں بنایا یار، 12 مکمل بن گئے. اور پہلے وقت سے، زمانے سے بھی پہلے بن گئے. زمانے میں اچھا جملہ کو خوش ہو جائیں، ایک ہی خاندان کے بنے. کوئی عباسی ہے، کوئی امیہ ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. جتنے بنانے تھے اللہ نے امام بنا لیا.
جو بن ہی گئے تو اب بنانے کی گنجائش ہے؟ ختم. کون بنائے گا؟ اب میں ایک لفظ کہوں، اگر آپ خوش ہو سکتے ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں. اب جو انہی اماموں کے مقابلے میں کسی کو امام بنائے گا، قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ربوں کا یخلق ما یشاء. اگر متحمل نہیں ہے تو میں نہیں کہتا. کہوں؟ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ. اللہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، جسے چاہے چن لیتا ہے. چنتا کون ہے؟ اللہ. ما کان لہم الخیرہ. اس مخلوق کو چننے کا نہ اختیار ہے نہ پیدا کرنے کا اختیار. اب جو بھی چنے ہوئے امام کے مقابلے میں امام اور چنے گا یا چنے ہوئے کو نہیں مانے گا، وہی مشرک ہے. یا علی کیوں گھبرا کیوں گیا؟ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. اللہ پاک ہے. یہ جس کا یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کیا ہے؟ چننا امام کے. اچھا یار میں زیادہ مناظرہ نہ پڑھوں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. اب ان کو اللہ نے امام چننے کے بعد کیا بنایا؟ ان کو امتاً وسطی، درمیانی امت بنایا. کس کے درمیان میں؟ مخلوق اور اللہ کے درمیان میں بنایا. فرمایا جو اس کی مثال اللہ اور مخلوق کے درمیان کی مثال میں نے تمہارے نفسوں میں رکھ دی ہے. وفی انفسکم، تمہارے نفسوں میں نے مثال رکھ دی ہے. کس کی؟ اپنی. جسم اور روح کے درمیان میں تمہارا نفس رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. تمہارا کیا رکھا ہے؟ نفس. جو نفس روح کے احکام جسم تک پہنچاتا ہے، جسم کے احکام روح تک پہنچاتا ہے. یہ تمہارا نفس ہے. اس نفس کا نام ہے ناطقہ، نفس ناطقہ. ہائے 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 ہائے. اس کا کیا نام ہے؟ نفس ناطقہ، بولنے والا نفس. آپ خوش ہو جائیں میں جملہ کہوں. یہ اللہ کو بھی جو نہیں مانتا، مثال اپنی ان میں بھی رکھ دی ہے. یہ جو ہندو ہیں، ہندو اللہ کو مانتے ہیں. نفس ناطقہ ہے یا نہیں ہے؟ بولتے ہیں یا نہیں ہے؟ انگریز چپ ہو گئے جو پتہ ہی نہیں. وہی یار اتنی تکولی شاہ جی. انگریز بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ لیکن ان کے پاس، ساروں کے پاس، یہاں بھی لاہور میں کتنے ہیں نفس ناطقہ؟ ہر ایک کے پاس ہے. میرا امام فرماتا ہے یہی نفس ناطقہ نفس قدسیہ بھی ہو سکتا ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ ناطقہ سے پاک بھی ہو جاتا ہے تمہارا نفس، مگر قدسیہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مولا یہ نفس ناطقہ قدسیہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے، پھر ناطقہ نہیں رہتا، قدسیہ ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناطقہ قدسیہ. قدسیہ پاک. یار لفظ ذرا ہی مشکل ہوئے تمہارے لیے، بالکل پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ناطقہ قدسیہ. ایک عارف، سنا دو آپ سے، ایک عارف، عارفین کی محفلوں میں بھی کبھی کبھی بیٹھا کرو. دنیا عارفوں سے خالی نہیں ہے. ہر کچھار میں بھی شیر نہیں ہوتا،
ہر کچھار خالی بھی نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھا کرے یہ جو نظام چل رہا ہے امام کا کوئی ہے نا. ایک عارف عرفان مشاہدے سے آتا ہے, مشاہدے سے. ابھی اچھا چلو بیان کرتے ہیں. عرفان معرفت کس سے آتی ہے؟ اس کی عطا کی ہوئی ہے. پڑھنے سے معرفت نہیں آتی. عرفان عنایتی ہوتا ہے, اس کی طرف سے ہوتا ہے, اس کی طرف سے. ایک عارف بیٹھا ہوا تھا, ایک دوسرا عارف گزرا. ہائے 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 ہائے. ان صاحبان نظر کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, یہ دنیا والی نظر نہیں ہوتی. ایسے جو ہی آگے سے گزرا, اس نے ایسے تھوڑی سی ترچھی نگاہ سے دیکھا نا, عارف نے کہا بھائی ذرا رک جا. رک گئے. کتنی عمر ہے؟ کہنے لگا 20 سال. کہتا ہے لگتے تو 60 سال کے ہو. عمر تو 60 سال کی ہے, بوڑھے لگتے ہو. کہہ رہے ہو 20 سال کی. کہنے لگا بے شک میں عمر میری 60 سال ہے, لیکن میں ہوں 20 سال کا. کہنے لگا وہ کیا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا 20 سال سے ولایت علی کا اقرار کیا. حیدری 20 سال سے ولایت کا اقرار کیا ہے, ولایت کا 20 سال سے. ٹھیک ہے, اس لیے میں اپنی زندگی شمار ہی ولایت والی کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اگر زندگی چاہتے ہو تو جلدی ولایت کا اقرار کرو. علی یہاں میں نے واقعہ نہیں سنا ہے, میں ابھی سناتا ہوں. یہ ذرا بات شاہ جی سننے سمجھنے کی ہے. ہارون بادشاہ گزرا, ہارون رشید جسے کہتے, یہ رشید مشید تو نہیں تھے, لیکن چلو ہارون بادشاہ گزرا ہے. اس کی حکومت یہ آپ کا ملتان سے لے کے مصر تک اس کی حکومت تھی. یہ جو آپ کا ملتان ہے نا, یہ والا, یہاں سے لے کے مصر تک اس کی حکومت تھی, بادشاہ تھا. اس نے پوری اپنی سلطنت میں کہا کہ مجھے 50 آدمی وہ چاہیے جو اللہ کا نام تک نہ جانتے. اللہ کا صحیح, اللہ کا نام. ہائے ہائے ہائے, اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی. اللہ کا نام نہ جانتے ہوں, رسول کریم علیہ السلام کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوں, انہی سے میرا کام ہے. تو آرڈر کر دیا پوری سلطنت میں. جب پوری سلطنت میں آرڈر ہو گیا تو روایت میں ہے کہ عبدہ نامی قبیلہ تھا. عبدہ, عین بے دال ہے دا, عبدہ. پتہ نہیں کوئی دور دراز کا علاقہ ہوگا, وہی کے اجاڈ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ان میں سے, سن رہے ہیں میری بات, ان میں سے 50 آدمی, چونکہ یہ سخت بھی بہت تھا, یہ ہارون بہت سخت تھا, ان 50 آدمیوں کو چن کے انہوں نے بغداد بھیج دیا. جب بغداد آئے تو اس کا جہاں بورچی خانہ تھا اس کے اندر سے ایک راستہ جاتا تھا, وہاں ایک بڑا حال تھا اس کا. اس نے کہا یہ جو کھائیں پیئیں بورچی خانے میں ہے, ہر جتنی جی چاہے کھائیں. آتے ہی ان کو زر و جواہرات بھر دیا, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے, سب کچھ. ان کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا, اس کی زبان کا اسے علم نہیں تھا. ترجمان کو بلایا, ان سے پوچھو ان کے
ان کا کوئی رب ہے؟ ان کا کوئی رب ہے؟ رب؟ اس نے ان سے اسی زبان میں کہا تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا یہ نام ہی آج سنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح، یہ رب کا نام ہی آج سنا ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، ہارون کہنے لگا جو رب کو نہیں جانتے رسول کو کیا جانتے ہوں گے؟ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگا بس مجھے ایسے آدمی چاہیے تھے۔ اب اسی ترجمان سے کہا کہ کل میرے پاس آ جانا، ان کو میں نے ان سے کوئی کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری رات وہ فوراً گیا، کہنے لگا تسلی ہے تجھے کہ یہ رب کو نہیں جانتے؟ ترجمہ ٹھیک کیا تو نے؟ ہائے ہائے ہائے، لینگویج اس کو تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے ٹھیک کہا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا ہم رب کو نہیں جانتے۔ کہا جب رب کو نہیں جانتے تو رسول کو بھی نہیں جانتے ہوں گے؟ ہاں، انہوں نے کہا ان کو بھی نہیں جانتے۔ جب اسے تسلی ہوئی کہا یہ دیکھیں انہیں بلاؤ، یہ 50 تلواریں لے لو، تلواریں، ہر ایک کو تلوار دے کے کہا معاذ اللہ، اس ملعون نے کہا کہ اس کمرے میں میرا دشمن ہے۔ ہارون کا دشمن جو جسے جانتے وہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں جس کے لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے اس کمرے میں میرا دشمن بیٹھتا ہے، اس کا نام نہیں بتایا، دشمن ہے، یہ تلواریں دے دو، کہو اس جتنی ہیرے جواہرات مزید کہیں گے میں دے دوں گا۔ اسے جاتے ہی تلواروں سے قتل کر دو۔ غور نہیں فرما رہے، جو اللہ کو بھی نہیں جانتے، رسول کو بھی نہیں جانتے، توجہ فرما رہے ہیں، 50 تلواریں دے دو۔ اور یہ خود سامنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے نا برآمدے میں سے ان کے حالات دیکھنے لگا۔ جو ہی میرے بھائی آخر تک میری آواز آ رہی ہے، جو ہی یہ 50 آدمی تلواریں لے کے کمرے میں داخل ہوئے، میرا امام مصلی پہ بیٹھا ہے، جو ہی امام پر نظر پڑی تلواریں پھینک کر سجدے میں گر گئے۔ ہائے 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 ہائے، تو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی میرا بابا؟ سجدے میں گر گئے، سجدے میں۔ اب امام آگے آئے نا، امام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ امام ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر انہی کی زبان میں گفتگو فرمانے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہوتا ہے امام۔ اے نیاز بیگ میں جملہ کہوں، جو اللہ کو بھی نہیں جانتا، رسول کو بھی نہیں جانتا، امام کو کیوں جانتا ہے؟ ولایت کسبی نہیں ہوتی، عنایتی ہوتی۔ غور نہیں فرما رہے، ان کی محبت کسبی نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ عنایتی ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے اللہ کی۔ جو ہی اس میں اب روایت ابھی انوار مشارق الانوار آپ کے پاس آ گئے، رجب علی برسی کی ابھی کی ترجمہ ہوا، لے لے کتاب یہ، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ دیکھا نا ہارون نے، کہنے لگا ہیں اگر انہیں ابھی نہ نکالا تو ریاکشن میرے اوپر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اب سر تشریف فرمائے، وہیں سے گرا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ معلوم ہوگا علی علیہ السلام کی ولایت کا معیار یہ ہے، دشمن برداشت نہیں کر سکتا۔ چیخ مار کے بے ہوش ہوا، جب ہوش میں آیا نا، ہوش میں
ترجمان کو بلا کے کہتا ہے ان سواریوں پہ بٹھا کے اسی کمرے سے ہی لے جائیں انہیں ادھر ادھر رکھنا نہیں، وہیں چھوڑ کے آنا ہے، خبردار 1 مہینے تک تو نے وہیں رہنا ہے، نگرانی کرنا کہیں ادھر نہ آ جائے۔ اب ان کو کیا بنایا؟ ہم نے تمہیں بنایا، بات تو چل رہی ہے، ہم نے تمہیں بنایا، جعلناکم، کیا بنایا؟ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت، درمیانی گروہ بنایا۔ کن کے؟ کیسی؟ ابھی جو میں نے مثال دی آپ کو، جیسے تمہارے جسم میں نفس، جسم اور روح کے درمیان میں واسطہ، واسطہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا نفس واسطہ ہے۔ اس نفس کا کیا نام ہے؟ نفس انسانی، نفس ناطقہ، نفس ناطقہ قدسیہ۔ جو امام ہوتا ہے یہ مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، یہ پھر نفس انسانی نہیں ہوتا، نفس اللہ ہوتا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ نفس اللہ۔ اللہ نے اس امام کو اپنا نفس یا نفس قرار دے کے بنایا۔ جعلناکم امتاً وسطیٰ، جلدی بات کریں، درمیانی گروہ بنا کے، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اے اماموں، اے امت وسطیٰ، تم گواہ رہو، گواہ ہو جاؤ، علی الناس، تمام لوگوں پر۔ جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، ہر انسان پر، ہر آدمی پر تم کیا رہو؟ گواہ۔ کس کے گواہ رہو؟ قول، فعل، عمل۔ ان کے قول کے بھی گواہ رہو، عمل کے بھی گواہ رہو، اور فعل کے بھی گواہ رہو، ہر شے کے تم گواہ رہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ کیسے پابند کر دیا ہے، کیسی عدالت ہے اللہ کی۔ تم ان پہ گواہ ہو جاؤ، رسول تم پہ گواہ ہو جائے گا، میں سب پہ گواہ ہو جاؤں گا۔ 3 گواہ ہو گئے، اللہ، رسول، امام۔ کل بھی میں نے عرض کیا، کل امام کی گواہی ہی پر جنت ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر آپ کی امام نے گواہی دے دی، امام کی گواہی پر گواہی ہوگی رسول کی۔ جو گواہی امام کی ہوگی وہی گواہی برائے تصدیق رسول کی، پھر اللہ کی گواہی برائے تصدیق رسول و امام ہوگی، چونکہ موقع کے تو یہ گواہ ہیں۔ موقع کا گواہ کون ہوتا ہے؟ شہید کے معنی کیا ہے؟ جو عینی گواہ ہو، موقع کا گواہ ہو، چشم دید گواہ ہو۔ چشم دید کون ہے؟ ہمارا امام۔ پھر نجات کس کو ماننے کے ساتھ ہوگی؟ امام۔ جب ہم امام مانیں گے، امام، ٹھیک ہے، کل بھی میں تفصیل سے عرض کیا، جب تک امامت نہیں مانی جائے گی نجات نہیں ہوگی۔ آپ کو اچھی نہیں لگی بات، ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھا آپ ذرا خوش ہو جاتے ہیں، اچھی بات کریں پھر آپ خوش ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس ابھی بھی دیکھیں یہ لاہور میں یہ میرے موضوع چل رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے، چونکہ نجات کا دار و مدار، بسم اللہ، آؤ میرا بیٹا، آؤ
آ جاؤ تشریف لائیں، جب آپ آگے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آؤ بیٹا آؤ۔ یا علی تشریف رکھو جی، تشریف اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے بھائیوں، باتیں آپ کو ساری آتی ہیں ماشاءاللہ، میں یہاں بالکل آسان پڑھتے ہیں تاکہ کھل کھل کے بات ہو جائے۔ اسی لیے ہمارا جو عینی گواہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امام۔ اور عمل اور فعل واقع تب ہوتا ہے جب پہلے عقیدہ ہو۔ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ آپ سیانے لوگ ہیں، دیکھیں نا جی، خدا کے لیے جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ظاہر ہو جائے گا۔ اب میں کہوں جملہ آپ کو، دیکھیں ہماری آذان عمل نہیں عقیدہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی نے مسجد ہی نہیں دیکھی، امام بارگاہ بھی نہیں دیکھا، مسافر ہے، دور سے آواز آئی علی ولی اللہ، عقیدے کا پتہ چل گیا یا نہیں؟ پتہ نہ عقیدے کا پتہ چل گیا یا نہیں چل گیا؟ چل گیا۔ کہاں سے چلا؟ آذان سے۔ پھر آذان عقیدہ ہے۔ پھر عقیدے میں علی ولی اللہ جزو آذان نہیں، عین عقیدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جزو آذان کہاں ہے؟ جزو آذان ہمارا نگران کون ہے؟ ہمارا شہید کون ہے؟ ہم پھر دیکھنے والا کون ہے؟ عینی شاہد کون ہے ہمارا؟ امام ہے یا نہیں ہے؟ جب امام ہے تو پھر امام اذان میں اہم کون ہے؟ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ ہی عقیدہ ہے۔ کل میں نے جمعہ آپ کو سنا، جب آپ محمد الرسول اللہ کہیں گے یہ اسلام کا اعلان ہے۔ محمد الرسول اللہ اسلام کا اعلان ہے، علی ولی اللہ ایمان کا اعلان ہے۔ اب پتا چلا یا علی۔ کل بھی میں نے عرض کیا، پھر بھی صحیح آپ کے لیے جملہ دہراتا ہوں، کل کے پرسوں میں نے دہرایا۔ اسی لیے کلمہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ پر، محمد علیہ السلام پر اور علی علیہ السلام پر۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے روح پاک ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جسم پاک ہوتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نفس پاک ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہیں پڑھیں گے، جسم ہی پاک نہیں ہے تو یہ باتیں کہاں درست ہوگی؟ یہ باتیں ختم۔ بس جناب صحیح تشریف لے آئے ہیں، اے تھوڑی سی بات میں چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ آ جائیں پھر شروع کرتے ہیں جناب۔ آپ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں جناب۔ اللہ اے بیٹا راستہ دے یا علی۔ بسم اللہ، صحیح بسم اللہ، تشریف محمد و آل محمد برندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ او میرا بیٹا آؤ، قبلہ جانے محمد و آل محمد
मोहम्मद बरतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुतवक्किल अब्बासी एक बादशाह गुजरा है। इसका जो दरबान था, दरबान कहते जो सदर दरवाजे पे खड़ा होता है, हर आने वाले जाने वाले को वही अंदर बाहर करता है। उसका नाम इब्रानी ज़बान में बुलतून लिखा है, बुलतून, बेलाम तोए वा नून, बुलतून, सही, उसका नाम इब्रानी में बुलतून है। ये हर आदमी आता है, अंदर आ जाता है, फिर चला जाता है। मुतवक्किल अब्बासी नाम सुना होगा ना आपने, बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। तो एक बादशाह इसके पास आया, मुतवक्किल के पास, कि मेरे पास खुज़र एक कबीला है, खुज़र जगह या कबीला, उसके बड़े बड़े सजीले जवान, ऊंचे लंबे हैं, अगर तुझे मैं वो जवान पहुंचा दूं तो तेरे दरबार में खड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे, ठीक है ना? उसने कहा ठीक है। वो 50 गुलाम ले आया, खुजरी गुलाम, खुजर कबीला। जब वो आए तो इसने देखा कि आदमी तो ठीक है, लेकिन वो अनपढ़ थे, देहात के रहने वाले थे। इसने उसी बुलतून से कहा, बुलतून तू मेरे दरबार में काफ़ी अरसे से है, इनको आदाबे दरबार सिखा दे। समझ आ रही है मेरी बाबा? आदाबे दरबार सिखा दे। उसने कहा मैं सिखा देता हूँ। उसने उनको तमाम सिखाया कि जिस दिन बादशाह ये लिबास पहन के आए, समझना इससे ये मतलब है, उस तरह का प्रोटोकॉल देना है तुमने। तो ये 1 साल लगा उन्हें तरबियत देने में। तरबियत हो गई, उन्हें वर्दियाँ मिल गई, पहना के दरबार में खड़े हो गए। ये खुश हो जाता है जब आता है कि इतने बड़े दरबारी और इतने बड़े कभी है कल जवान मेरी फ़ौज में या मेरी पुलिस में या मेरे मुहाफ़िज़ीन में आए, खुश होता है। एक दिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आपकी इत्तला के लिए ये कातिल है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, मुतवक्किल अब्बासी, ठीक है ना? हाँ, लानती हैं, बिल्कुल है, जो तसव्वुर भी करे खता। तो ये हुआ कि सही तवज्जो फरमाए, जब इमाम तशरीफ़ ले आए ना तो ये खड़ा था, सरकार को सलाम किया। हुजूर ने फरमाया कि मुझे मुतवक्किल से बात करनी है। कहने का आप यहीं ठहरे, मैं अभी आता हूँ। भागता हुआ मुतवक्किल के पास आया, जनाब इमाम तशरीफ़ ले आए। अच्छा, उसने कहा ठीक है, उन्हें रोके, मैं अभी आता हूँ। वहाँ से 2 रास्ते थे, एक रास्ता उधर से उसके कमरे में जाता था, एक जहाँ ये गुलाम खड़े हुए थे ना, फौजी इसके मुहाफ़िज़, एक रास्ता वहीं से था। वो इस ख्याल से इमाम को इन मुहाफ़िज़ीन के दरमियान से ले आया, ताकि इमाम मरऊब हूँ माज़अल्लाह कि मेरे ऐसे मुहाफ़िज़ हैं। उस मलून को खबर नहीं थी जिसके बेटे का नाम अस्करी हो। हाय हाय हाय, मेरे ख्याल है आपको समझ नहीं अस्करी होता क्या? या अली, जिसके बेटे का नाम अस्करी हो, उसे मरूब करने के लिए उसने तो इस गरज से ले आया कि इमाम मरूब हो जाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा, इमाम मरूब हो जाएंगे, मेरा रोब होगा, है इतनी मैं बड़ा बादशाह हूँ। मैं जुमला सुने जनाब, जो ही इमाम को ले आया ना, उन गुलामों के आगे से गुजारने के लिए, मेरे भाइयों किताब मेरे पास मौजूद, जो ही इन 50 गुलामों की नजर इमाम पर पड़ी, तमाम सजदे में चले गए। मुतवक्किल की तो मां मर गई। बुलतून ये क्या हुआ? कहने का ना ले आता इधर से, उधर से ले जाता, तू खुद तो ले आया है इधर से, ये कसूर तो तेरा है। पता कर इन्होंने सजदे क्यों किए? ओए 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 ओए,
کہنے لگے تو اپنے جا امام علیہ السلام بات کر، جب امام تشریف لے جائیں گے تو بھی چلا جائے گا، ان کو بلا کے میں پوچھ لوں گا۔ جب امام علیہ السلام چلے گئے، یہ بھی چلا گیا، دروازے سے اسے کہہ کے گیا میں اپنے محل میں تیرا انتظار کروں گا، ضروری اور جلدی مجھے خبر دو۔ انہوں نے سجدہ امام کو کیوں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ چلے گئے تو اس بلتون نے بلایا ان آدمیوں کو، 50 غلاموں کو بلایا۔ جب سامنے آئے کہا دیکھو تمہیں میں نے یہاں نوکری پہ رکھوایا، تمہیں تربیت دی، اب تنخواہ ملتی ہے، وردیاں ملتی ہیں، سب کچھ تمہیں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میں آج آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بات مجھے ضرور بتاؤ۔ دیکھیں تم نے متوکل کو سلام کرنے کے لیے میں نے سمجھایا کتنی عرصہ، تب جا کے تم سلام کرنے کے لائق ہوئے۔ آج ایک اجنبی آیا ہے، ہائے 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 ہائے، آج ایک اجنبی آیا ہے، تم نے اسے سجدہ کیوں کیا؟ 50 مل کے کہنے لگے انہیں اجنبی نہ کہو، وہ تو ہمارا امام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا حیدری، اسے اجنبی نہ کہو، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہم تشریف لاتے ہیں، ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو شیعہ ہے۔ ہاں کہنے لگا ٹھیک ہے تم اپنے کاموں پہ جاؤ۔ کاموں پہ چلے گئے، فوراً بھاگا جا کے متوکل انتظار میں کھڑا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ شیعہ ہے۔ کیا کہا؟ متوکل نے کیا کہا؟ شیعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، خلیفہ رسول بلا فصل ہے، حجت اللہ فی العالمین ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو متوکل کہتا ہے جاؤ ان 50 غلاموں کو جا کے ذبح کر دو۔ یہ کہتا ہے کیا کہا تو نے؟ ذبح کر دو۔ کہنے لگا ہاں اگر تو نے نہ کیا نا ان کو ذبح، پہلے تجھے ذبح کراؤں گا، پھر ان کو میں نے کروا دینا، ان کو جا کے ذبح کر دو۔ ذبح سمجھتے ہیں؟ ذبح جسے آپ کہتے ہیں، ذبح کر دو۔ اس نے جب حکم ملا آیا 500 فوجی لے کے 10 تک فوجی ایک کے ساتھ لگا کے 50 کو ذبح کر دیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، محبت علی میں 50 ذبح ہو گئے۔ جب ذبح ہو گئے نا، اب اللہ جی نے کہا ذبح کیا، جب ذبح ہو گئے، وہاں روایت ہے جب ذبح ہو گئے نا، یہ شام کو یہی بلتون امام کو جب ملنے گیا نا، امام نے سلام کے بعد دیکھتے ہی فرمایا بلتون تم نے 50 غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ گھبرا گیا۔ سرکار نے فرمایا میں کیا پوچھتا ہوں؟ سرکار حکم دیا ہے متوکل نے، ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار ہم نے ذبح کر دیا ہے۔ فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حیدری، اس نے کہا یا علی، بلتون نے کہا صحیح ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے، اور آخر تک میری لفظ سنیں۔ امام نے فرمایا ذبح کرنا تمہارا فعل ہے، زندہ کرنا میرا اختیار ہے۔ ہم نے انہیں، سبحان اللہ، حیدری خدا جانے کہاں ذبح ہوئے ہوں گے۔ صحیح زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ صحیح زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا یہ ساتھ والے کمرے کا پردہ ہٹا۔ ہائے 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 ہائے، معلوم ہوتا ہے کہاں بچھائے ہوئے ہیں۔
ساتھ والے کمرے کا. اب جو پردہ ہٹایا دیکھا وہ 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھل کھا رہے ہیں، مگر انہیں پھلوں کی سمجھ نہیں ہے یہ کون سے پھل ہیں. پلٹ کے کہتے ہیں مولا وہ تو زندہ ہو گئے، انہیں میں نے پہچان لیے، یہ پھل کہاں کے ہیں؟ سنیا میں جملہ کہوں، فرمایا یہ جہاں سے ہو کے آئے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی نا، سمجھ آئی نا. جہاں سے یہ ہو کے آئے، کہاں سے ہو کے آئے ہیں؟ جنت سے. بہت سے سمجھ نہیں آ رہی، یہ جنت کے پھل لے کے آئے ہیں. دیکھیں روایت جب ہم پڑھتے ہیں یہ لفظ وہاں موجود ہیں جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. امام نے فرمایا بلتون، جی بولا مجھ سے پوچھو ہم نے انہیں زندہ کیوں کیا ہے؟ زندہ کیوں کیا ہے؟ کہتا مولا فرمائے کیوں زندہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہم نے اس لیے زندہ کیا ہے کہ انہوں نے میرے دشمن متوکل کے سامنے میری تعظیم کی ہے. معلوم ہوا زندگی تعظیم میں ہے، عبادت میں نہیں. اللہ یا علی. آئے جو آشنائے مزاج بھائی آئے جو آشنائے مزاج بھائی کو اس در پہ وہ رکے کہ جو فضا شریک ہو. اس در پہ وہ رکے کہ جو فضا شریک ہو. فضا ایک ایسی منصیہ خانے حسین ہے پوشیدہ جس کے دن میں جہان حسین ہے. انہوں نے مجھے مصائب کا تھوڑا سا رخ دے دیا. میں چاہتا ہوں کہ اس بی بی کا میں مصائب پڑھوں. 18 سال کے سن میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے. ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائے. میں کس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جو بابا کی مزار سے لپٹ کے کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا بابا، جو مجھ پر مصائب گرائے گئے آئے نہیں، اگر دنوں پہ آتے کالی راتیں ہو جاتی. 18 سال کے سن میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے. قبلہ موجود ہیں، روایت میں ہے کہ بی بی اتنا زخمی تھی چل نہیں سکتی تھی، عصا کا سہارا لے کے عصا کے سہارے پہ چلتی تھی. جب جناب علی کو آتے دیکھتی وہیں بیٹھ جاتی تھی تاکہ جناب علی میری حالت معلوم نہ کرے. اللہ اکبر. ایک دن جب جناب علی آئے نا گھر میں، دیکھا جناب سیدہ زیادہ رو رہی ہیں. جناب علی قریب بیٹھ کے فرماتے ہیں شہزادی کونین خیر ہے، آج زیادہ رو رہی ہے. بی بی نے رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے ایک بات بتائی ہے جو آپ سے متعلق ہے، میں اسی وقت سے رو رہی ہوں. فرمایا کیا بتایا ہے؟ فرمایا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ہائے 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 اللہ اکبر. کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے علی آقا نے رو کے کہا آگے تو نہیں بتایا. مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں. اجرکم اللہ سیدہ کو قبول فرمائے. ان حالات میں جناب سیدہ طاہرہ کے دن گزر رہے ہیں. میری شہزادی نے
گئے نا جناب علی، دیکھا بہت سے کام کر رہی ہے. جناب علی فرماتے ہیں بی بی شہزادی کون ہیں؟ آپ علیل ہیں، اتنے کام کیوں کر رہی ہے؟ فرمایا علیل اونچا نہ بولیں کہیں میری زینب نہ سنے. ہائے ہائے ہائے، میرے قریب بیٹھ جائیں، مجھے کچھ کہنا ہے. جو ہی بیٹھے نا بی بی نے کہا علی میں آج رات کی مہمان ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے، جب یہ جملہ سنا نا جناب علی کی چیخیں نکل گئی کہ رسول کے بعد آپ کا آسرا تھا، آپ بھی جا رہی ہے. کہا رات بابا خواب میں آئے، سر سے تاج اترا ہوا تھا، گریبان کھلے تھے، مجھے گلے لگا کے کہا زہرا کل تو میرے پاس آ جاؤ گی، مولا میں جانے والی ہوں. جناب علی فرماتے ہیں کوئی وصیتیں ہو تو کریں. فرمایا میری پہلی وصیت ہے جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں، ہائے ہائے ہائے، انہیں جنازے میں شریک نہ کرنا، قربان نہ ہو جائیں، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں. علی آقا آدھی رات کو جنازہ دفنانا، چراغ نہ لے جانا، غیر محرم کوئی نہ ہو. آپ ایک روایت میں کفیل غسل ہونا. اس کے بعد جو آپ کے مزاج کی لفظ ہے وہ میں کہوں. بی بی نے کہا علی میں نے چھوٹے چھوٹے چولے بنا کے رکھ دیے ہیں، میرے بعد آپ شادی کریں گے بی بی ام البنین سے، ان سے بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عباس رکھنا. ہائے ہائے ہائے، جب عباس پیدا ہو جائیں یہی چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہنا. اجرکم اللہ. زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کرنا. جناب حسنین کو لے کے روضہ رسول پہ گئے. ہائے ہائے، جناب ام سلمہ سے 2 منٹ اور ام سلمہ سے کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز بند ہو جائے سمجھنا میرا انتقال ہو گیا ہے. جب میرے حسنین آئے پہلے کھانا کھلانا، میرے متعلق بعد میں بتانا، کہیں حسنین بھوکے نہ رہ جائیں. بس ادھر تھوڑی دیر آواز بند ہوئی، مدینہ کی زمین ہلی. بی بی ام سلمہ کہتے میں نے دیکھا دروازہ کھلا، حسنین اندر آئے، گریبان کھلا ہوا ہے، امامے گلے میں ہیں. کہا نانی ام سلمہ اماں کہاں ہے؟ کہا بیٹو پہلے کھانا کھا لو پھر امی کے پاس جانا. حسین فرماتے ہیں مجھے پہچانا نہیں، میں حسین ہوں. میں نانے کی قبر پہ بیٹھا تھا، نانا کمر تک باہر آ گئے، مجھے گلے لگا کے کہا حسین جلدی جاؤ تم یتیم ہو گئے، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. روایت میں امام نے آ کے ماں کے منہ پہ منہ رکھ کے کتنی دیر تک امام روتے رہے. جب صحن خانہ میں بی بی پاک کا جسد پاک رکھا گیا، سارے دور کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، حسین دور کھڑا ہے. جناب علی کہتے ہیں آؤ نا بیٹا ملو نا ماں کو. امام حسین کہتے ہیں میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. مریم نے مرنے کے بعد عیسیٰ کو بلایا تھا، آج ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا. اگر آج نہ بلایا کربلا میں بلاتی رہیں گی، میں بھی جواب نہیں دوں گا. عزادارو کربلا کا نام آیا، زہرا کا جسد کانپا، کفن سے دونوں ہاتھ نکلے. حسین آؤ میں گلے لگاؤں، مجھے پہلو کے درد بھول گئے، اب کربلا کا نام کیوں لیا. اللہ لعنت اللہ علیہ.